ڈپریشن ڈپریشن کوئی فیشنی لفظ نہیں ہے، یہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ہٹا کٹا خوشحال آدمی، تندرست آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں، تو ہمارا متوقع جواب یہ ہوتا ہے کہ ابے تجھے کیا غم ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ڈپریشن ایک بیماری ہے، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور بغیر کسی وجہ کے بھی ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے ڈپریشن، کہ انسان ڈپریشن میں کیوں مبتلا ہوتا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو اس بیماری سے نکالنے کے کچھ ٹوٹکے بھی بتاؤں گا۔ ڈپریشن میں جانے کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ انسان تنہائی کا شکار ہو، گھر والوں سے دور ہو اور اس کے دوست احباب اس کے پاس نہ ہو، یا پھر اسے نوکری نہ ملے، بے روزگار ہو، یا پھر اس کا کوئی قریبی بیمار ہو، یا کسی قریبی کی وفات ہو چکی ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ڈپریشن میں مبتلا آدمی پاگل نہیں ہوتا، وہ بیمار ہوتا ہے، اور بیمار کا اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری دن بدن بڑھتی ہے۔ اگر آپ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی جاننے والا کوئی دوست اس بیماری میں مبتلا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بیماری لا علاج نہیں ہے، اس کا علاج موجود ہے۔ بہت سے طریقے ہیں، اس کے بہت سے علاج ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں صرف آپ اس بیماری سے نہیں جوجھ رہے، یا آپ کے دوست یا آپ کے عزیز و اقارب چند ایک لوگ نہیں ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ اس بیماری سے جوجھ رہے ہیں، اور مسلسل اس بیماری کا وہ تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اکیلا مقابلہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اپنی پریشانیاں بتاتے ہوئے شرماتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں کہ جب میں کسی کو یہ بتاؤں گا کہ یار دیکھو میں ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا ہوں، میرا دماغ مفلوج ہو چکا ہے۔ اور میں خود کئی ایسے دوستوں سے ملا ہوں کہ جو انتہائی ڈپریسڈ حالت میں تھے، اور وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ اٹھانے کے بہت ہی قریب تھے، لیکن صرف میرا ملنا اور میرا ان سے گپ شپ کرنا اور ان سے ان کے مسائل پوچھنا ہی ان کے لیے بہت ہی راحت اور سکون کا باعث بنا۔ تو میں ابھی چند ایک آپ کو ڈپریشن سے لڑنے کے اور ڈپریشن جیسی بیماری سے سر چھڑانے کے یا تندرست ہونے کے چند ایک ٹوٹکے بتاتا ہوں، جو صرف میں نہیں بتا رہا، آپ کسی سے بھی ملیں گے، کسی سائیکیٹرسٹ سے ملیں گے، وہ بھی آپ کو یہی مسئلہ حل بتائے گا کہ ڈپریشن سے ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو ہمیشہ ڈائیورٹ رکھنا ہے کسی ایک جگہ پر، اور فارغ تو بالکل نہیں رکھنا۔ مطلب آپ کو اگر روزگار نہیں مل رہا، آپ بالکل فارغ ہیں، اس صورت میں بھی آپ نے اپنے دماغ کو فارغ نہیں رکھنا۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ رات کو اگر آپ کو پرائیویسی میسر ہے، الگ کمرہ میسر ہے، تو آپ نے وہاں بھی خود کو تنہائی کا شکار نہیں کرنا۔ جیسے کہ آپ اگر فارغ ہیں تو آپ مطالعہ کر لیں۔ ہاں، اگر آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے کو بہت ایشو ہوتا ہے، آپ نہیں کر پاتے، تو آج کے دور میں نیٹ فلکس اویلیبل ہے، یوٹیوب اویلیبل ہے، بہت سے ٹولز ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں۔ آپ نیٹ فلکس پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں، وہاں سے آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی، بہت کچھ نیا ملے گا۔ تو ڈاکومنٹریز دیکھ لیں، یا اگر مزید گنجائش کی جائے تو آپ سیزن بھی کوئی فروٹفل دیکھ سکتے ہیں، کہ جس سے آپ کو انفارمیشن مل سکے اور مفید چیزیں میسر آئیں۔ اور بہت سے سیزن ہیں، اگر آپ کہیں گے تو میں ایک آدھ جو میں نے دیکھا وہ ریکمینڈ بھی کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، باغبانی کریں، پودے لگائیں۔ اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں اور گھر میں موجود ہیں تو اپنا مشغلہ بنائیں کہ گھر میں پودے لگائیں، تازہ پھل اور سبزیاں کھائیں۔ اور ایک بات بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر واک کریں، واک کو اپنا مشغلہ بنائیں، ایکسرسائز کو اپنا مشغلہ بنائیں، پھر وہ چاہے 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو یا 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے صبح کو ہو یا شام کو ہو، لیکن لازمی ہو۔ اور اس معاملے میں ڈپریشن کے سدباب کے لیے، ڈپریشن جیسی بیماری سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے جو سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں چیز ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی قابل اعتماد اپنا دوست بنائیے، ایسا دوست ہو کہ جو آپ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر سکے، اچھی بات بھی شیئر کر سکے، بری بات بھی شیئر کر سکے، آپ کو ہونے والے مسائل سے وہ آگاہ ہو اور آپ اس کے مسائل سے آگاہ ہوں۔ آپ اکثر نوٹ کریں گے کہ جب بھی آپ کسی سے اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جو آپ کو ڈپریشن میں لے جانے کی وجہ بنتے ہیں، تو جب آپ وہ شیئر کر لیتے ہیں تو آپ بہت ہی اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتے ہیں، ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔ تو دوست رکھیے، دوستوں کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کیجئے۔ آخری بات میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ یاد رکھیے، مرد رو بھی سکتا ہے، مرد تکلیف ہونے پر چینک بھی سکتا ہے، اور مرد کو درد بھی ہوتا ہے۔ ڈپریشن کو عموماً صرف عورتوں کی بیماری کہا جاتا ہے، کہ عورتیں ہی ڈپریشن میں مبتلا ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔
دنیا میں بہت سے سیاستدان ہیں، بہت سے بزنس مین ہیں اور بہت سے ایکٹرس ہیں جو اس بیماری سے تنہا جوجھ رہے تھے اور انہوں نے اس بیماری کا تنہا مقابلہ کیا، جن میں ایلون مسک بھی تھے، جن میں امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما بھی تھے اور جن میں بڑے ایکٹرس جن میں سلمان خان، سنجے دت اور بہت سے لوگ ہیں جو اس بیماری کا مقابلہ کر چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ ایک بیماری ہے اور اس میں کوئی بھی شخص مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کا میں نے آپ کو سد باب بھی بتا دیا ہے۔ اور اگر آخری بات میری یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے تو دیکھیے کہ آپ کا کوئی دوست اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، آپ اس کے پاس جائیے، اس کے مسائل سنیے اور اس سے گپ شپ کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد اس کو تسلی دیجیے اور دیکھیے کہ آپ کا کوئی عزیز و اقارب اس بیماری سے تنہا نہ جوجھ رہا ہو۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی ایک شخص اس بیماری کا تنہا مقابلہ نہیں کر پاتا تو اس کا جو آخری سٹیپ وہ لیتا ہے، جس کو آپ سب لوگ خودکشی یا سوسائڈ کے نام سے جانتے ہیں، یہ اس کا آخری سٹیپ ہوتا ہے جو اس بیماری میں مبتلا شخص لیتا ہے۔ تو اس سٹیپ پر جانے سے، اس ایکسٹریم لیول پر جانے سے روکیے، اپنے کسی عزیز کو روکیے جو اس بیماری میں مبتلا ہے، اپنے کسی دوست کو روکیے جو اس بیماری میں مبتلا ہے۔ خوش رہیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خوش رہیے، سلامت رہیے اور اللہ کی حفظ و امان میں رہیے۔ السلام علیکم۔